نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی نیا چاند دیکھتے تھے اور نئے مہینے کا چاند طلوع ہوتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس چاند پر نظر پڑتی تھی تو آپ بہت اہتمام کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، اس چاند کو طلوع ہونے والے کو جو نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اہلہ علینا ایمان، اے اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے مبارک فرما، بابرکت فرما۔ اور اسی طرح سے اے اللہ اس مہینے میں ہمیں اعمال وہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال کی وجہ سے ایمان میں اضافہ ہو، والسلامت والاسلام، اور اس مہینے کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا اور اس مہینے کو ہمارے لیے اسلام والا بنا، اللہ کے احکام کی ہم پیروی کر سکے۔ پھر آپ چاند کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے تھے، ربی و ربک اللہ، اے چاند تو اتنی بڑی جسامت کا مالک تو ہے لیکن تو خود نہیں ہے، تیرا بھی کوئی رب ہے، میرا بھی رب ہے، اور جو رب تیرا ہے وہی رب میرا بھی ہے، اور ہم دونوں کا رب اللہ ہے، ہم دونوں کا رب اللہ ہے۔ یہ رد تھا ان لوگوں پر جو لوگ چاند کی پرستش کرتے تھے یا سورج کی پرستش کرتے تھے کہ یہ بڑے بڑے اجرام اور بڑی بڑی جسامت کے مالک، آسمانوں میں چلنے والے پھرنے والے ستارے سیارے، شاید ان میں کوئی تاثیر ہے اور ان کے اندر الوہیت کی اور معبود ہونے کی کوئی تاثیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے کو توڑا اور اس شرک کو باطل قرار دیا کہ نہیں، رب میرا بھی اور چاند کا بھی اور سورج کا بھی، سب کا رب اللہ ہے۔ یہ تو دعا ہو گئی، ہر مہینے کے آغاز میں آپ پڑھتے تھے۔ پھر جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو ایک علیحدہ دعا ہے، اگر ہم نے پہلے نہیں پڑھی تو آج ہم پڑھ لیں۔ رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا تو کیا پڑھتے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان۔ کیا معنی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ مبارک فرما، اور وبلغنا رمضان، اور اے اللہ رمضان تک ہمیں زندگی عطا فرما۔ تو یہ دو مہینے جو ہے، رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ، ان دو مہینوں کو اے اللہ ہمارے لیے کیا فرما؟ مبارک فرما۔ تو مبارک فرما کہ ان مہینوں کے اوقات ہمارے لیے ضائع نہ ہو، ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی بن جائے، اور تاکہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے ہم اپنے گناہ معاف کرا دیں، اور پھر رمضان کے شروع ہوتے ہی جو اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہوں، ان رحمتوں کے اندر ہمارا حصہ ہو جائے۔ سیزن آ رہا ہے، نیکیوں کی کمائی کا بڑا سیزن آ رہا ہے، بہت بڑا عظیم و شان موسم آ رہا ہے جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ تو اس دعا میں اشارہ یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے مہینے کی تیاری کب سے شروع فرماتے تھے؟ رجب سے۔
تو ہم اپنے نظام کو ابھی سے بدلنا سمیٹنا شروع کریں اور باہمی تذکرے کرنا شروع کریں کہ بھئی رمضان کا مہینہ آ رہا، اس مرتبہ تو میں پورا کا پورا رمضان از اول تا آخر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں انشاءاللہ گزاروں گا ہیں۔ اور آج سے میں عزم کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ رجب کے مہینے سے ہی، آج سے ہی میں اپنے گناہ انشاءاللہ چھوڑ دیتا ہوں ہیں۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ ہم سب اپنے گناہ چھوڑ دیں بھائی، چھوڑ دیں۔ اور آج ہم اپنے گھر والوں کو بھی جا کے توبہ کروائیں گے کہ اب رجب کا مہینہ شروع ہو گیا اور روزانہ یہ تم دعا پڑھتے رہا کرو، اے اللہ ہمارے لیے رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ مبارک فرما اور رمضان تک ہمیں زندگی عطا فرما۔ اے اللہ رجب اور شعبان کا مہینہ ہمارے لیے مبارک فرما اور رمضان تک ہمیں زندگی عطا فرما۔ تو اپنے گھر کے ماحول کو ابھی سے بدلنے کی کوشش کرو تاکہ ہر فرد کو پتہ چلے جب کوئی مہمان آ رہا ہوتا ہے تو گھر میں رنگ روغن ہو رہا ہوتا ہے، تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، شادی ہو رہی ہے، نئی دلہن آ رہی ہے، کمرے سج رہے ہیں اور بھرپور تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کیا ہے جی؟ شادی ہو رہی ہے۔ تو کیا رمضان کی آمد سے پہلے بھی کبھی ہم نے کوئی ایسی تیاری کی ہے؟ اپنے نظام کو ہم نے سنوارنا شروع کیا، بہتر کرنا شروع کیا، زندگی کو بدلنا شروع کیا ہو، مانا یہ کہ رمضان کی آمد سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بدلنا چاہیے اور اپنی ماضی اور گناہوں کی زندگی سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك اللہ۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری توبہ کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ میرے والد محترم بیمار میں آئی سی یو میں داخل ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے انہیں تو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ان کے ساتھ عافیت اور کرم اور احسان اور فضل والا معاملہ فرما۔ اے اللہ ان کی مشکل کو، ہماری اس پریشانی کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے دور فرما۔ اے اللہ اور جتنے بھی بیمار ہسپتالوں میں علاجوں سے عاجز آ چکے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو گھروں میں بیمار ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما۔ اس مجلس میں جو بیمار ہیں اے اللہ ان بیماروں کو بھی شفا عطا فرما۔ اے اللہ ان بیماریوں کو، ان مشکلات کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بنا۔ اے اللہ درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ان حالات میں ہمیں اپنے فیصلے اور اپنی تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں بھی اپنے آپ سے راضی کر لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔